أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یاد کرو میرے نعمتوں کو التی انعمت علیکم وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین جہان والوں پر واتقوا یوما اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے شیئا کچھ بھی ولا يقبل منها شفاعت اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش ولا يؤخذ منها عدل اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے جرمانہ ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے یسومونکم جو چکھاتے تھے تمہیں سوء العذاب برا عذاب یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم بلاء اور اس میں امتحان تھا من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بڑا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تمہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود من بعد اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معاف کیا تم کو من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتیہ کے ذکر میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ یہ اجمال ہے اور آگے تفصیل آئے گی، تو یہاں سے ان نعمتوں کی تفصیل شروع ہو رہی ہے، کچھ اس رکوع میں اور کچھ اگلے رکوع میں آئے گا۔ اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یاد کرو میرے نعمتوں کو التی انعمت علیکم وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی اور باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ باطنی نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ اگر دیکھا جائے کہ کسی قوم میں پیغمبر آ جائے تو ان کا سر فخر سے آسمان کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور جس قوم میں 4000 پیغمبر آئے تو یہ ان کے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی۔ پھر اسی طرح 3 مشہور آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کو عطا فرمائی، تورات حضرت موسیٰ، زبور حضرت داؤد اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ظاہری نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب نبینا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے۔ پھر داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ اور کئی نیک بادشاہ ان میں گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور میری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ واتقوا یوما اور ڈرو اس دن سے، یوم القیامہ مراد قیامت کا دن ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعت اور نہ قبول کی جائے اس کی طرف سے سفارش، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی عدل جرمانہ، کوئی معاوضہ، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں عادتاً جو آدمی گرفتار ہوتا ہے
اسے عقلی طور پر چھڑانے کے 4 طریقے ہیں۔ عقلی طور پر مجرم کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا کوئی شخص ضامن بن جائے کہ یہ بھاگے گا نہیں، میں اس کو عدالت میں پیش کروں گا، یا جو کچھ اس کے ذمہ ہے رقم وغیرہ اس کی ضمانت دے کر وہ اس کو چھڑا لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجرم کو سفارش کے ذریعے چھڑا لیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جرمانہ دے کر چھڑا لیا جاتا ہے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہلا بول کر تھانے سے چھڑا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا، نہ تو کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے ضمانت دے سکے گا، نہ سفارش کسی کی قبول کی جائے گی، نہ کسی سے جرمانہ لیا جائے گا، اور نہ ہلا بول کر کوئی چھڑا سکے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آگے ان انعامات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر مختلف اوقات اور مختلف زمانوں میں ہوئے۔ فرماتے اللہ رب العالمین وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ اور صدر۔ تو اس وقت کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ بہت سارے ایسے صدر اور فرعون گزرے ہیں، نام ان کے مختلف تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ریان ابن ولید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت چھوڑی تھی۔ حالانکہ حکومت چھوڑنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، ماحول میں، کہ جس کو کرسی سے اتار دیا جاتا ہے وہ کس طرح تڑپتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، ایسے مارا پھرتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے۔ تو یہی حال معزول حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ مگر یہ جو ریان ابن ولید تھا، اس اللہ کے بندے نے بڑی خوشی اور رضا کے ساتھ تاج شاہی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب ابن ولید۔ یہ بڑا ہوشیار اور چالاک آدمی تھا اور بڑا متعصب قسم کا آدمی تھا۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اس فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ 2-3 سالوں میں بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تو وہ نجومی کبھی درست بات بھی کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے عورتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا اور ان کو ذمہ داری سونپی کہ بنی اسرائیل کی جو حاملہ عورتیں ہیں نا، ان کی نگرانی کریں۔ بنی اسرائیل اس وقت کافی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو حاملہ عورتوں کی نگرانی سخت کر دی جاتی۔ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو کچھ نہیں کہتے، اور اگر بچہ ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کو قتل کر دو۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ 12,000 بچے اس ظالم حکمران کے قانون سے ذبح ہوئے۔ اسی طرح دوسرے بھی علماء نے کئی کتابیں لکھی، ان میں سے بعض نے لکھا ہے کہ 70,000 بچے قتل کیے، بعض نے 90,000 کا بھی جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے۔ تو فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بہت زیادہ بچے ذبح کرائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرما دی، جس کی تفصیل 16ویں پارے میں ہے کہ جس بچے سے خطرہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر پال کر دکھایا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر پال کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ظالم، تو نے ہزاروں بچے ذبح کیے، لیکن میں تیرے گھر میں اس بچے کو پال کر دکھاؤں گا۔ مکمل 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پلتے رہے،
بچوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ تو فرماتا اللہ رب العالمین وفی ذالکم بلاء، اور اس میں امتحان تھا من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بھائی ہارون اور ان کے ساتھیوں کو، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، مرد عورتیں اور بچے تھے، لے کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ اور فلسطین میں جا کر رہو۔ تو بنی اسرائیل جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ لے لیا اور رات کو یہاں سے نکل گئے۔ تو اب سوچیں کہ اتنی مخلوق جب اکٹھی نکلتی ہے تو شور تو ہوتا ہے نا۔ تو فرعون اور اس کے وزیر حامان کو پتہ چل گیا۔ جب پتہ چلا تو انہوں نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سحری کے وقت دریائے قلزم کے قریب پہنچے، جو خاصا گہرا تھا۔ پیچھے فرعون کی فوجیں بھی ڈھول بجاتی، گانے گاتی، اچھل کودتے ہوئے اور ڈھول ڈمکی بجاتے ہوئے پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل نے جب فرعون کی فوجوں کو دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو اپنی لاٹھی دریا میں مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری تو رب تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، راستے بالکل خشک ہو گئے۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں لگا دی گئی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائے کہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ اسی طرح فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا اور اپنے وزیر حامان کو کہا کہ تو فوج کے آگے چل اور میں پیچھے رہوں گا، اور دریا میں داخل ہو جاؤ اور ان کا تعاقب کرو۔ جب وہ تمام کے تمام دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ تو جاری ہو جا۔ تو جب دریا جاری ہوا تو سارے غرق ہو گئے، اور فرعون جب غرق ہونے لگا تو چیخنے لگا، چلانے لگا، واویلا کرنے لگا اور کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل انا وقد عصیت قبل، هل انا وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ پہلے تو انکار کرتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ کریں گے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تاکہ پچھلے لوگ دیکھیں کہ یہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب الاعلی یعنی سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ناک سے بھی پانی بہہ رہا ہے اور بھی کئی جگہوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ تو دوستو آج تک اس فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فرعون جو مصر کے بادشاہ گزرے ان کی بھی لاشیں پڑی ہیں، لیکن اس فرعون کی بھی لاش پڑی ہے۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ تو اب دریا پار کر کے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر جب وادی تی میں پہنچے، جس کو آج کل کے جغرافیے میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وادی سینا کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 36 میل ہے اور چوڑائی 24 میل ہے، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام وادی تی میں پہنچے تو قوم نے کہا اے موسیٰ، کوئی قوم آئین کے بغیر وقت پاس نہیں کر سکتی اور ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن بھی نہیں آ سکتا، لہٰذا
اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر دو تاکہ اس کے مطابق وقت گزاریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پہلے 30 راتیں پھر بڑھا کر 40 راتیں کر دی گئیں۔ 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی گئی، لیکن اس دوران پیچھے قوم میں ایک جو ہے نا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کو سامری کہتے تھے، نام اس کا تھا موسیٰ بن ظفر۔ موسیٰ بن ظفر نام تھا، اور یہ قبیلہ بنو سامرہ سے تعلق رکھتا تھا، اور سامرہ قبیلہ یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھا۔ اور یہ موسیٰ بن ظفر یہ آدمی منافق تھا۔ اس نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی وہ مٹی اس بچھڑے میں ڈالی، تو اس بچھڑے نے آوازیں شروع کر دی، ٹیں ٹیں ٹیں، اسی طرح آوازیں نکالنے شروع کی۔ تو سامری نے لوگوں کو کہا کہ تم کیا ادھر ادھر بھٹک رہی ہو، یہ جو ٹیں ٹیں کی آواز آ رہی ہے نا اس بچھڑے سے، یہ رب ہے۔ تو کم عقل لوگ تھے، بے وقوف لوگ تھے، انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو کلام مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے غصے ہوئے، ان کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے اور کہا کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے فرمایا، یا بنا اما، اے میری ماں کے بیٹے، میرے داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو۔ میں نے قوم کو یہاں تک سمجھایا کہ کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو اس کا ذکر ہے، فرماتے اللہ رب العالمین وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ، 40 راتوں کا، پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 کا اضافہ ہوا، فتم میقات ربی 40 لیلہ، پس 40 راتیں پوری کی، روزانہ ایک تختی ملتی تھی، اور یہ تختیاں 30 راتوں کے بعد ملنا شروع ہوئی، کل 10 تختیاں تھیں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ فرمایا ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے کہ جس رب کی تم نے اتنی نعمتیں دیکھی اس کو چھوڑ کر صرف بچڑے کی ٹیں ٹیں کے پیچھے لگ گئے۔ لوگ شعبدبازی اور کرشمے دیکھ کر پیچھے لگ جاتے ہیں اور کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جب دجال آئے گا نا تو وہ بھی رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ اسے کہیں گے کہ اگر تو رب ہے تو بارش برسا، تو وہ جادو کے ذریعے مصنوعی بادل اکٹھے کرے گا اور اسی طرح بارش برسائے گا، تو لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ سچا رب ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بھوکے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمیں کوئی مال چاہیے، تو وہ زمین پر پر مارے گا، زمین سے سونا چاندی نکل آئے گا، تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو دنیا کے لوگوں کو، دنیا داروں کو تو یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں کہ دجال اعور یعنی کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، جس کا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بلند مقام ہے، اور تورات یہ بڑی جامع کتاب ہے۔ والفرقان، اور معجزے دیے جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا تھا۔ بہت سارے معجزے تھے، ان میں سے ایک وہ عصا مبارک بھی تھا کہ جب اس کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، آگے آئے گا واقعہ، اور مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نکل جاتا تھا۔ پھر جب اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ پھر عصا بن جاتا تھا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، پس اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کے ذریعے حق کو ظاہر کیا اور ان کی کاروائی کو باطل کیا۔ تو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، والفرقان، اور معجزے دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا